یا ایھا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مت ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان اور اذیت دے کر. دوبارہ تاکید کی جا رہی، کیا نہ کرو؟ ضائع نہ کرو. باطل کرنے کا ترجمہ کیا لکھوایا میں نے؟ بے نتیجہ کرنا، بے مقصد بنانا. یعنی اس صدقے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اجر و ثواب نہیں ہوگا، فضول میں جائے گا، سب کیا کرائے ضائع. کیسے؟ کب؟ کیوں؟ من اور رضا کے ساتھ، کہ جب دے کہ تم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرو اور اذیت دو. کالذی، اس شخص کی طرح، پھر مثال سے بات سمجھائی جا رہی. کس شخص کی طرح؟ ینفق مالہ رئاء الناس، جو اپنا مال دکھاوے کی خاطر خرچ کرتا ہے، دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. اور یہ دکھاوا کرتے ہیں، یہ منافقین کی صفات ہے. تو کالذی سے مراد منافق ہے، یعنی منافقوں کی طرح کا خرچ کرنا مت کرو، جو اپنے مال دکھاوے کے لیے اور نمائش کے لیے خرچ کرتے ہیں. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. یہ کون ہے؟ منافق، جن کا ایمان کوئی نہیں لیکن مجبوراً خرچ کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ پھر مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ کچھ شہرت مل جائے، دنیاوی فائدہ مل جائے. فمثلہ، تو اس کی مثال، کمثل صفوان، کس کی مثال؟ ریاکار کی مثال. کیسے ہے؟ ریاکاری میں ایک چٹیل پتھر کی طرح ہے، چٹان کی طرح ہے. صفوانہ کی جمع ہے یہ، صفوان. علیہ تراب، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ پتھروں کے اوپر مٹی پڑ پڑ کے تو ایسے لگتا ہے جیسے زمین بن گئی اور اس میں کچھ نہ کچھ اگ بھی آتا ہے. علیہ تراب، جس پر کچھ مٹی ہے. فاصابہ وابل، پھر پہنچے اس کو تیز بارش. یعنی پتھر تھا، پتھر پہ مٹی پڑتی گئی، کچھ عرصہ جم گئی، اس میں کچھ نہ کچھ اگ بھی آیا، لیکن اتنے میں موسم بدلا، تیز بارش ہوئی. فترکہ صلدا، تو بارش نے اس کو بالکل دوبارہ کیسا بنا دیا؟ جیسے پہلے تھا، چٹیل، کچھ بھی نہیں ٹھہرا. مٹی بھی گئی، جو اگا اس پر وہ بھی ساتھ ہی بہ گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا. تو بالکل اسی طرح جو لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، احسان اور اذیت کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں، جتا کے ضائع کرتے ہیں، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وقتی طور پر کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. یہ وقتی طور پر دینا کیسے؟ جیسے پتھر پہ کچھ اگانا، پتھر کی مٹی پہ. اب اس کی تو جڑیں نیچے جاتی کیوں نہیں؟ کیونکہ نیچے تو پتھر ہے، اور جو ہی موسم بدلتا ہے، بارش آتی ہے، سب صاف ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اس شخص کا بھی سب کچھ صاف ہو جائے گا. کس سے؟ دکھاوے سے، من و اذا سے. کیونکہ قیامت کے دن جب وہ اس کا اجر چاہیں گے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ تو قیامت کے سور پھونکنے نے اور قیامت کی ہولناکیوں نے ان ظاہری نظر آنے والی نیکیوں کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا، کچھ بھی نہیں بچا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، نہیں وہ قدرت رکھتے اس پر جو انہوں نے کمائی کی کچھ بھی. یعنی انہوں نے جو کچھ اگایا تھا اور جو محنت کی تھی اگانے پہ اور جو کوشش کی تھی یا جو خرچ کیا تھا، اس میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، سب گیا ہوا. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو، انکار کرنے والے لوگوں کو. تو اس آیت سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ایمان والوں پر اللہ بڑا مہربان ہے. لہٰذا ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا ان کی صفت سے، اور پھر ان کو بتایا کہ ان کے لیے کیا نقصان دہ. یہ ایسے نہیں جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو پکار کر انہیں نصیحت کرتی کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، غافل نہ رہنا، سب پیسے چرائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو شیطان کے پھندوں سے بچنا، وہ اب تمہارے کیے ہوئے کو ضائع کرائے گا، کبھی احسان جتا کے، اذیت دے کے، اور کبھی دکھاوے کے ساتھ. اور دکھاوا کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان لوگوں سے تعریف چاہے، لوگوں کے سامنے بڑا بننا چاہے، لوگوں کے دلوں میں اپنا رعب جمانا چاہے کہ میں بہت نیکی کرنے والا ہوں. تو ان باتوں سے بچنا چاہیے جو ایمان کے منافی ہیں. اصل میں جو ریاکار ہے نا، اس کا عمل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایسا کپڑا پہنے جس کے نیچے سے سب کچھ نظر آ رہا ہو. تو جو دکھاوے والا کام ہوتا ہے نا، وہ انسان کی جو اصلیت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اندر سے کیا. اب اس نے ظاہری طور پر سب کچھ کیا، جو ہی کسی نے اس کو کوئی بات کہہ دی یا کچھ تو وہ غضبناک ہو گیا. اس لیے من، اذا، ریا سب اکٹھا کر دیا. یہاں جو اللہ کے لیے دیتا ہے نا، اس پہ کچھ بھی گزر جائے،
وہ منہ سے ایک لفظ نہیں نکالتا. لیکن جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کر رہا ہوتا ہے، اگر لوگ اسے کچھ کہہ دیں تو فوراً وہ کھول دیتا ہے پٹاری، میں نے تو یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ انسیکیور ہو جاتا نا، اچھا میں نے تو اتنا اپنا روب جمایا تھا تو اب ان کے اوپر تو روب ہی نہیں پڑا، اور یہ تو مجھے بلیم کر رہے ہیں، اور اب میں ان کو بتاتا ہوں میں نے کتنا، وہ فوراً اپنی رسیدیں نکالنے لگتا ہے اور اپنی ساری چیزیں، دیکھو میں نے کیا 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 تھا، سارے ثبوت پیش کرنے لگتا ہے. اب کیا ہوا، وہ عزا بھی ہو گئی، من بھی ہو گیا، ریا بھی، سب کچھ گڑبڑ ہو گیا، سب صفائی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرنا، سوچ سمجھ کے عقل سے زندگی بسر کرو. اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے بچتا ہے. تو ایک شخص جس نے بس نیکی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو، یہ وہ مٹی کی تہ کیا ہے، لبادہ اوڑھا ہوا، جس نے لبادہ اوڑھا ہوا ہو تو کیا ہوتا ہے عموماً کہ بس کوئی طوفان آیا اور ساری مٹی بہا کے لے گیا. طوفان کیا ہے دراصل؟ یہ بارش کیا ہے؟ غیر معمولی حالات. عام دنوں میں کوئی نہیں احسان جتاتا، لیکن جب کوئی مصیبت آئی، طوفان آیا، سب کچھ گیا، سب لبادہ ہٹ گیا، ہر چیز اڑ گئی. اصل میں ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، دکھاوا کرنا، کہ جب انسان لوگوں کے لیے کچھ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء، میں سب شریکوں سے زیادہ غنی ہوں، عن الشرک، شرک سے. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی عمل کیا کہ میرے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیا، میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیا. یعنی قیامت کے دن میرے پاس اس کے لیے اجر نہ ہوگا، کیونکہ اس نے میرے لیے کیا ہی نہیں تھا. جس کے لیے کیا انہی سے جا کے اجر لے، اور ان کے پاس کیا، ان کے پاس اپنے کچھ نہیں. تو جو شخص لوگوں کی خوشی کی خاطر، لوگوں کو دکھانے کے لیے، روب جتانے کے لیے، لوگوں میں بڑا بننے کے لیے خرچ کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں اسے کچھ نہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس تہامہ کے پہاڑوں برابر نیکیاں ہوں گی. ایک علاقے کے پہاڑ ایسی جیسے آپ یہاں کے کینیڈین راکیز کہہ لیں، کہ ان کے برابر ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو لا کے غبار بنا کے اڑا دے گا. کیوں؟ کیونکہ نیت درست نہیں تھی، دکھاوے کے لیے سب کچھ کیا ہوا تھا. تو دکھاوا تو قیامت کے دن نہیں ٹھہرتا، وہ تو سارا ایسے ہی جیسے بارش آنے پہ مٹی بہہ جاتی ہے، ایسے ہی ان کا سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہی رہ جائے گا. کیونکہ جو صدقہ اللہ کی خاطر نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کے لیے تھا. تو جو چیز کسی اور کے لیے ہو اسے اللہ تعالیٰ بھلا کیوں کر قبول کرے. مثلاً اپنے آپ کو آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کوئی گفٹ لایا تو کیا آپ کو وہ لینا اچھا لگے گا، یا آپ پسند کریں گے کہ وہ آپ کو مل جائے؟ کیوں؟ کیونکہ لانے والا آپ کے لیے لایا ہی نہیں. اب اگر آپ کو دیکھ کر وہ کہتا ہے یہ آپ لے لیں، تو پھر کیسا محسوس ہوگا کہ اس کے دل میں میری محبت اور چاہت تو تھی نہیں، اس کو تو دینا کسی اور کو تھا، نیت کسی اور کی تھی، غرض کسی اور کی تھی، مقصد کچھ اور تھا، اور صرف میرا دل بہلانے کو یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا تم لے لو، یہ تمہارے لیے. تو اس سے کیا اس شخص کو خوشی ہوگی جس سے ایسا کہا جو اس کا دل بہل جائے گا؟ نہیں. کوئی بچہ تو نہیں، ہاں بچے ایسی چیزوں سے بہل جاتے ہیں. تو اگر ایک انسان کے اندر اتنی سمجھ ہے کہ جو چیز کسی اور کی ہو وہ میرے لیے نہیں، تو اللہ رب العزت جو انسانوں کا ظاہر باطن سب کچھ جانتا ہے، بھلا وہ کیوں کر پسند کرے گا اور قبول کرے گا ان چیزوں کو جو اس کی خاطر دی ہی نہیں گئی، جو اس کے حضور پیش ہی نہیں کی گئی، وہ تو کسی اور کی خاطر کی جا رہی تھی. تو اس لیے فرمایا کہ جس طرح دکھاوے سے، ریاکاری سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ صدقے کا ثواب بلکہ صدقہ بھی ایک طرح سے ضائع ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے دینے والے کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، تو اسی طرح تم احسان اور اذیت کے ذریعے بھی اپنے صدقات ضائع نہ کرو. تو گویا یہ تین چیزیں صدقات کو ضائع کرنے کا سبب ہیں. کون کون سی؟ من، اذا، ریا. احسان جتانا، دکھ دینا اور دکھاوا کرنا. ایسا شخص ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، کیونکہ اگر اس کا ایمان ہوتا تو وہ صدقہ کسی اور کو دکھانے کے لیے خرچ کرنے کی بجائے کس کی خاطر خرچ کرتا؟ اللہ کی خاطر. اور دنیا میں جو کہ حقیر ہے، ناپائیدار ہے، چند دن کی ہے، اس کے فائدے حاصل کرنے کی بجائے کس فائدے کے لیے کرتا؟ آخرت کے فائدے کے لیے کرتا، اور اپنی نیت کو درست کر لیتا.
تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دکھاوا باز جو ہے اس کا ایمان ہی درست نہیں، ایمان کمزور ہے، کیونکہ اگر اس کا ایمان مضبوط ہوتا، پختہ ہوتا، تو وہ ایسا نہ کرتا، وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف مائل نہ ہوتا، اور اسی طرح آخرت کا فائدہ چھوڑ کر دنیا کے فائدوں کی طرف نہ جھکتا۔ فمثلہ، تو اس کی مثال کس کی؟ ریاکار کی، دکھاوا کرنے والے کی۔ کیسی مثال ہے؟ کمثل صفوان، ایک چٹیل پتھر کی طرح ہے، علیہ ترابن، جس پر کچھ مٹی پڑ جائے، فاصابہ وابل، اس کے بعد اس پر تیز موسلا دھار بارش آئے، فترکہ صلدا، تو ساری مٹی بہہ جائے اور اس پتھر کو وہ بارش چٹیل کا چٹیل چھوڑ دے، بالکل ویسا ہی صاف ہو جائے جیسے مٹی پڑنے سے پہلے تھا۔ تو اسی طرح ریاکار جب صدقہ کرتا ہے تو وقتی طور پر تھوڑا بہت فائدہ نظر آتا ہے، جیسے وہ مٹی جمع ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ خود رو پودے اگاتے ہیں، لیکن جب تیز بارش آتی ہے تو سب کچھ دھل جاتا ہے۔ تو اسی طرح ریاکار جو ہے وقتی طور پر جب صدقہ دیتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، بہت انجوائے کرتا ہے کہ اس کی خوب دھوم مچی ہوئی ہے، تعریفیں ہو رہی ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے شیخیاں بگار لیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ موت کا جھٹکا جب آتا ہے تو پھر آخرت کی مشکلات کی بارش جو ہے اس کے سارے پردے ہٹا دے گی، ساری مٹی بہہ جائے گی اور حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اپنی کمائی میں سے، اپنے کیے میں سے کسی چیز پر بھی قادر نہ ہوں گے۔ کہاں؟ آخرت میں، کیونکہ جو کیا تھا وہ سب ضائع ہو گیا، اب کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا۔ اب یہ کسب وہ کیا ہے؟ وہی کوشش اور محنت جو کسی بیج کو بونے کے لیے اور اگانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم نے پڑھا نا کہ جو لوگ اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس بوئے ہوئے دانے میں سے پھر پورا کھیت نکل آئے، اور پھر آخر میں جب وہ اسے کاٹتا ہے تو ایک دانہ 700 گنا تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ ریاکار کا خرچ کیا ہوا مال بالکل ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور وہ نہ تو اس کو واپس لا سکتا ہے کیونکہ وہ تو ہاتھ سے نکل چکا، اور نہ ہی اس کا ثواب ملتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ کافر قوم سے مراد یہاں کون ہے؟ منافق اور ریاکار۔ ومثل